چومحلہ پیلس فن تعمیر کا عظیم شاہکار، اس کے ذکر کے بغیر آصف جاہی طرز تعمیر کا ذکر ادھورا ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ اتنی دلکش ہے کہ جس کا ہر پہلو قابل ذکر ہے۔ آج حیدرآباد بڑی کمپنیوں کا مرکز ہے تو وہیں اس کے اطراف و اکناف تاریخی عمارت کا حسن بھی نظر آتا ہے، جس سے یہاں کی تاریخ، ثقافت اور طرز تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے قلب میں واقع چار مینار سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور چومحلہ پیلس بھی اپنی پرکشش طرز تعمیر اور نقش نگار کے لیے مشہور ہے۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے آج بھی شاہانہ جلال اور ماضی کی شاندار تاریخ کا احساس ہوتا ہے۔ یونیسکو ایشیا پیسیفک میرٹ ایوارڈ چومحلہ پیلس فی الحال نظام خاندان کی ملکیت ہے۔ اسے جنوری 2005 میں سیر و سیاحت کے لیے کھولا گیا تھا اور تب سے یہ حیدرآباد میں دیکھنے کے لیے سرفہرست سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ سن 2010 میں چومحلہ پیلس کو ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے یونیسکو کا ایشیا پیسیفک میرٹ ایوارڈ ملا، جو کم ہی تاریخی ثقافتی مقامات کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تعمیر سن 1750 میں نظام صلابت جنگ نے تعمیر کروائی تھی، جہاں مغل، ایرانی اور یورپی طرز تعمیر کا عکس نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہمہ جہت طرز تعمیر کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ آصف جاہی حکمرانوں کا پائے-تخت آصف جاہی سلطنت کے دوران نظام الملک اور آصف جاہ اول کو چھوڑ کر چومحلہ پیلس میں نظام علی خان آصف جاہ دوم، میر اکبر علی خان سکندر جاہ، آصف جاہ سوم، میر فرخندہ علی اور خان ناصر الدولہ آصف جاہ، چہارم میر تحتانیت خان ابو الفضل اور اس کے علاوہ علی خان بہادر آصف جاہ ششم اور میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ ہفتم کے دوران اس میں یہاں عام و خاص اور اس کے علاوہ شاہی دربار لگا ہوا ہے۔ یہ ایک اس طرح سے آصف جاہی سلاطین کا پائے تخت تھا، یہاں شاہی دربار لگا کرتا تھا اور عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے سے شاہی دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت کے انگریز واسرائے بھی نظام حکمرانوں کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ تصاویر کے ذریعے ماضی کی بہترین عکاسی پیلس کے احاطے میں ایک حصہ تاریخی فوٹوگرافی کا بھی ہے، جہاں نایاب و نادر تصاویر موجود ہے۔ اس احاطے میں موجودہ بورڈ پر لکھا ہے کہ فن فوٹوگرافی اور اس کے پوشیدہ تعلقات کے علاوہ شاہی شخصیات کی یہ تصویریں ایک شاندار ماضی کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اس طرح سے چومحلہ پیلس میں رکھی ہوئی یہ تاریخی دستاویزات اس علاقے کی تاریخ کے مطالعے، ہندوستان میں تاریخ اور فن فوٹوگرافی، فوٹوگرافرز اس کے لیے سرپرستانہ تعلقات اور فوٹوگرافی آرٹ کو مختلف نقطہ نظر سے سمجھنے کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ میر محبوب علی خان بہادر کے دور حیات میں یعنی 1870 سے لے کر موجودہ دور تک فوٹوگرافی کا مجموعہ پیلس میں بطور ثبوت رکھا گیا ہے۔ یہاں موجود تصاویری مجموعے میں عورتوں اور بچوں کی غیر معمولی تصاویر بھی ہے، جن میں سے چند ہی کو نمائش میں رکھا گیا ہے۔ ان تصویروں میں آصف جاہی حکمرانوں کو قرض اور رسمی عائشہ جو سریج، سوریتی، کلغی، تو پگڑی، زیورات، کانتی، نکلس اور دوسرے زیورات پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چومحلہ پیلس 4 خوبصورت محلات، تاہنیات محل، مہتاب محل، افضل محل اور آفتاب محل پر مشتمل ہے۔ شمالی صحن سیاحوں کے لیے کھلا ہے۔ اس علاقے کی اہم اور بڑا امام ہے جو کہ ایک لمبی راہداری ہے۔ اس کے لیے مشرقی حصے میں کمرے ہیں۔ یہاں ایک اور شاندار تعمیر کلاک ٹاور ہے۔ اس میں خلوت گھڑی ہے جو اب بھی مکمل طور پر کام کرتی ہے۔ پہلے چومحلہ پیلس 45 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، لیکن فی الحال یہ صرف 12 ایکڑ تک ہی محدود ہو گیا ہے۔ محل اپنے جادوئی ساختی ڈیزائن کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں 2 صحن، شاہی دربار، سرسبز باغ اور شاندار فوارے شامل ہے۔ جنوبی صحن 4 محلوں پر مشتمل ہے۔ ان محلات میں سے ہر ایک نو کلاسیکل اور طرز تعمیر کا حامل ہے۔ نظام کی روایات کو جاری رکھتے ہوئے محل میں کئی تقریبات منعقد کی جاتی ہے۔ چومحلہ میوزک اینڈ ڈانس فیسٹیول ایک بہت مشہور سالانہ میلہ ہے جو محل میں منعقد ہوتا ہے۔ محل کے دربار ہال میں 19 محصور کن بیلجیم فانوس میں ہیں جو حال ہی میں شاہی ہال کی کھوئی ہوئی شان کو واپس لانے کے لیے شامل کیے گئے تھے۔ چومحلہ پیلس کے احاطے میں ایک بڑا حصہ پرانے زمانے کی کاروں کی پارکنگ سے متعلق ہے، جہاں اب بھی 1905 تا 1911 اور اس کے بعد کے دور کی کاریں محفوظ ہیں، جنہیں نظام دکن اور دیگر عمرہ استعمال کیا کرتے تھے۔ نظام ششم میر محبوب علی خان سے تعلق رکھنے والی شاندار کار رولز رائس سلور گھوسٹ تھرون اب بھی سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ یہ گاڑی 1911 میں خاص طور پر کسٹمرز کے آرڈر پہ تیار کی گئی تھی، جسے لندن جیسی اور ڈیزائن کیا گیا تھا
اور اس وقت اس کے لیے 1.5 تا 2 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی۔ 4 محلات نو کلاسیکی انداز میں بنائے گئے ہیں۔ ایک خوبصورت مرکزی تالاب کے چاروں طرف ایک دوسرے کے متوازی طور پر واقع ہے، گرچہ ان چاروں محلوں کے فن تعمیر نے خاص طور پر یکسانیت کا ایک خوبصورت احساس برقرار رکھا ہے۔ آفتاب محل اور مہتاب کالموں کے ذریعے کیے گئے ہیں محل کو، جبکہ افضل محل اور تہنیت محل کو دوہری اونچائی والے کاموں تک روک دیا گیا تھا۔ 4 محلوں نے پوری تاریخ میں مختلف کردار ادا کیے ہیں اور اب وہ عظیم حالات میں محفوظ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو غرق کرنے کے لیے جو محلہ کمپلیکس میں داخل ہو، ہر محل ایک عجائب گھر کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ شاہی خاندان کے ذریعے جمع کیے گئے اور استعمال کیے جانے والے وسیع ذخیرے موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ ریاست کی میراث کو محفوظ رکھا جائے، تہنیت محل میں 6 اور 7ویں نظام کے زمانے کا فرنیچر موجود ہے اور اس کے علاوہ بڑے زیور کے طور پر 5ویں نظام کے زمانے سے بھی موجود رہے گا۔ آفتاب محل دربار کی خواتین کے طرز زندگی پر ایک جھلک کے لیے آفتاب محل میں قدم رکھے مختلف تقریبات اور سماجی سیاق سباق، شادیوں، الوداع اور چائے پارٹیوں، تحفوں کے تبادلے کو خوبصورتی سے کپڑے اور کڑھائی کی بہترین نمونے، جبکہ ایک ٹیبلوں میں بچے کی پیدائش کے جشن کو دکھایا گیا ہے۔ افضل محل رائل ڈرائنگ روم کے افضل محل میں اپنا گھر مل گیا ہے۔ مرکزی ہال کے قریب پہنچنے پر مہمانوں کو کھلے برآمدے میں سنگ مرمر کے منفرد مجسمے کو دیکھنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، جس میں 2 پہلوانوں کو ایکشن میں دکھایا گیا ہے۔ 5ویں نظام کے زمانے سے اس ڈھانچے کو غیر ملکی معززین اور مہمانوں کے استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مہتاب محل لائبریری مہتاب محل میں واقع ہے۔ لائبریرین اور آرکیوسٹ کے ایک محنتی ٹیم نے تندہی سے دیکھ بھال کی ہے۔ لائبریری میں تاریخ، فلسفہ وغیرہ موجود ہے۔ تہنیت محل یہ سب تہنیت محل کے شاہی طرز کے بارے میں ہے اور مغل دور کے جوہر اور عظمت کو اپنی گرفت میں لے کر چمکتے فانوس، مغلیہ اور یورپی فرنیچر، ٹیکسٹائل، فنکارانہ اشیاء اور عظیم کلیکٹری کی نمائش کے ساتھ ہے۔ محل کے ذریعے خوشحال زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی تصویریں موجود ہیں۔